بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم گزشتہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 14 میں یہ پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید اور اشاعت اسلام کا کام شروع کیا، تو تمام عرب نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے عداوت رکھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے باوجود دعوت و تبلیغ کے کام کو، توحید کے کام کو، اشاعت اسلام کے کام کو جاری رکھا۔ اسی طرح تمام قبائل عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سامنے مطالبہ رکھا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف انکار فرما دیا۔ اسی طرح قریش مکہ نے آپ کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلانا شروع کی، لیکن ان کو اس کا الٹا نتیجہ دیکھنا پڑا۔ اسی طرح ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ دیکھا۔ ان تمام امور کے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی طمع اور لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لالچ اور طمع کو ٹھکرا دیا۔ تو آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی، تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چلاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی لالچ دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی، اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو، تو سنو، ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہیں تمام قریش کا سردار بنا دیں، اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو، تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا، اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے، اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص کی ایذا سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو، اور زیادہ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے، اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ آج کا درس ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجرت حبشہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔